نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے. محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا. جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں. تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے. تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی. مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا موقع ہے تو دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا. صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا. تو محبوب نے فرمایا کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا. حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا. یہ بخاری میں موجود ہے. اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت ہے، خوشی کا موقع ہے تو پہنچو. آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں گے ذرا. ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتی، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر این قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی. لیکن مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے. ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے راستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں. بھائی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے. سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتی سارا سال. اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو. تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں؟ کوئی ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا جلسہ ہے، وہ تب جائے گا. جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولوی کا ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے. میں کہ الیکشن آ لیندے تو سب نہیں ساؤنڈ دینا. وہ خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتے جاتے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے. اور پھر اس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا. جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاف کرتے ہو. اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں. میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے. میری طرف دیکھیے جی، میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سے آسیتا سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے. اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل کریں، یہ شرط نہیں، یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، کیونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں، نہیں سمجھ رہی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا. میرے بزرگوں کو حکم تھا، میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں. میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ڈکشتی کو نہیں سمجھا، بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں، پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. اب میری بات غور سے سنیں میرے بھائی، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نا طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن، آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے،
دوڑ کے ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا, مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی, آج میں خود جھاڑو پھیروں گا, آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج بتایا کہ آپ کو خوشی ہے, اللہ آپ کو بتا, میں تو نوکری دینے آیا ہوں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری صرف بات سنیے جی آپ حضرات, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنے کی خوشی ہو, یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا, پیچھے سے ریڑھی والا آیا, اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا, پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا, غلطی ہو گئی, جانور کی لگام میں کھینچی تھی, کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا, آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا, آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف بھائی بڑا مصروف رہتا ہے. بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر, نہیں اسے ٹائم ملتا, لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے, مٹھائی کا ڈبہ لیا, اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا, عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تم تو مصروف رہتا ہے, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے, تو آج تو عید میلاد النبی ہے, تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے. آپ کے نا جذبات, آپ کا ذوق بتائیں. جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا, ذوق لگ جائے گا, شوق. لیکن تو میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے. ناراض ہو گئے؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا, اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا, ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ صرف آرڈر نہیں کرتا, وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہو. وہ بڑے سخت کی احکامات بھی اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا, وہ ڈیوٹی کرے, وہ نکلے, وہ ذوق کا مظاہرہ کرے. جب ہمارا ذوق دیکھیں نا, ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں, توجہ ہے نا میری بات پر, تو ہماری بہن کے خامن نے, بچوں کے پھوپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا, کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے, چاؤ کا ٹائم ہے, تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ, اس لیے کہ خوشی کا ٹائم. ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے, اب خوشی ہے نا, بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے, منا کے لاتے ہیں نا لوگ. ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی, بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو. چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے, تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا, تو آیا ہی نہیں کرتا تھا, تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے, تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی. آپ نا ذوق بنائیں, آپ کی طبیعت بتائے, آپ کا نا, آپ کا انداز ہو, جذباتی پن ہو. صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ. ہمارے یہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں, یعنی وہ ایک سیٹ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس, اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ, اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینک دیں, اور تکیندہ نعت خان والے دوبارہ پڑھ شے. بھائی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ, وہ بیٹھ جا آرام سے. محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی, بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے, جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے, جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے, جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے میں ساری ڈیوٹی کروں گا, آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے, آج میرے رسول کریم کا. تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا, شادی ہے, تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے, کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا, 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گیا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور ایک دوست ہے, اس کی برادری بھی نہیں, تعلق بھی نہیں, پر ہے یار جرانہ پکا, پکی دوستی, اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے, اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے, یار کی جو شادی ہو. میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں, آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں. ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں, تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دیں. میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی, بزرگوں کی دلیل دینی ہے تو ان کی نہیں کو دلیل چاہیے. یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے, ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے. وہ بھائی بس کرے, کتابیں لکھی پڑی ہیں, بزرگوں نے حد کر دی, اور صحیح مسلم میں حضرت بریدہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے, موجود ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہے, اب بس کر دیں. اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتے ہیں. اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے. اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے, جائز ہے کہ ناجائز. بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا کہ دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے, تو میں نے کہا اس بیٹی کو کرنا چاہیے جو زندہ دفن ہو جائے. اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں, باپ سوتا نہیں, اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد. اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا, بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا. یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرمائی. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہے. میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی, نیکیوں پر اجر ملے گا, اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. اپنا نا جذباتی پن, حضور کے ساتھ ورفتگی ہو, شوق ہو. ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا, وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا, حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر ذوق. بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی. وہ بچی جس نے MA BEd کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, تو شادی سے پہلے اس کی اماں آوازیں دیتی ہے اٹھ جا سویرے, اٹھتی نہیں, لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ, سارا کچھ ہوتا ہے.
پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب اس کو نا بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی, بیٹی ہو یا بیٹا ہوتی ہے نا. بولیے, وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی, لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی, اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے, گرم بھی ہو جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے. اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا, وہ ایک ہی بات بتائے گی, مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑھا ہے. وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5,000 روپے عید پہ, تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے, 5,000 کا کون سا جوڑا آتا ہے. وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے, 2-3 بچے ہوتے ہیں, تو جوان ابھی ہوتا ہے, اور بیوی کو کہتا ہے بچوں کے کپڑے لے آ, میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا, ابھی نہیں ہے تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہننا تھا پہن لوں گا. جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے, اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ, پھر بحث. ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا, کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے, لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مان لے. لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے, اور جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں, عثمان غنی جیسا مالدار, عام آدمی نہیں, مولا علی جیسا دلیر آدمی, حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار, فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے. اصل مسئلہ پتا کیا ہے, بحث وہ بندہ کرتا ہے کہ اس کی جذباتی وابستگی. آپ بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے, پر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث. توجہ ہے میری بات پر. ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ. میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے میں نے پتر ٹوٹیاں لے آ دے. ٹوٹیاں تو پتا جائے کہ نہیں, ایڈے نہیں تھی شہر جان کے نہیں, ہاں نہ پہ کر دے, پتا تو ہے ٹوٹیاں کیوں نہیں, پتا نا جی ماشاء اللہ. میرے تو لے ہونیاں پہ سنتے, میں اما جی نے کہا ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جانا, رات بھی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہنا تم گلا نہ سن. ایک دن میں کیا, میں اپنے استاد نے پوچھے, مفتی صاحب فرمایا ہو جاتا ہے, کہتے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس. میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی, میں کہ اما جی کو شریعت قید نہیں کرتی تو سکا تو قید کیتا ہے. بڑی شاندار بات. سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے, اب تو بحث کا دور ہے, ساری زندگی بحث کر کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے. میری اما جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڈی پلیٹ بھی واپس کر کے جا, سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا. ختم ہوگی بات. سادے لوگ ہوتے تھے, بحث نہیں تھی, عمل بہت زیادہ تھا. اب تو جناب 25 حدیثیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں میں سویرے کی سند دیکھوں گا, میں کراوی کے کان پکڑ کے پوچھوں گا کہ تم مستند ہے کہ نہیں, اسماء الرجال کی کتابیں کھولوں گا, ملا علی قاری سے پوچھوں گا, فلاں کے وہ کیا بات کرتے ہیں صاحب. آپ بزرگوں سے ضرور پوچھیں, لیکن جب آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر آپ ان چکروں میں. میں نے بات مختصر کرنی ہے, مسلم شریف کی حدیث سنیں, توجہ ہے میرے دوستوں کی, میری بات یاد رہے گی آپ کو. کتاب کا کیا نام بتایا, بولیے تو صحیح, مسلم شریف. ایک صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک نام تھا, نابینا ہو گئے آخری عمر میں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئیں گے, کتنے لوگ آ جائیں. عرض کی حضور ظہر کے نمازی آ گئے. جتنے لوگ تھے نا ظہر کے وقت نبی کریم ان کو لے کے نا ان کے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ جذباتی ہو گئے. کسی نے کان میں بتایا حضور آ گئے تو جذباتی ہو گئے, تو نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں آؤ ذرا میرے گھر کی طرف تو آؤ, دیکھو تو صحیح جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں, آؤ ذرا. یہ جذباتی پن ہے. جب آپ میں آتا ہے نا بھائی, جب آپ میں آتا ہے یہ بڑی ساری چیزیں. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. یہ تو باتیں ہوتی ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے, پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ پانی محبت کوئی نہیں, پیار نہیں, رویہ نہیں, ہمارا مزاج نہیں, دین کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں. باہر کھڑے ہو کے بندے پوچھتے رہتے ہیں نہیں کہ نہیں میلاد شریف کا جلوس کرنا جائز ہے, تو یہ جو کراچی سے جا رہا ہے پنڈی تک یہ جائز ہے, ہاں نہ تو کرو. تو ان سے پوچھو کہ بھئی یہ جو آپ نکال رہے ہیں جلوس کس حدیث میں آیا ہے. لیکن تسی نہیں نا کوئی بھی گل پوچھ دے. میری سنی نے ایک گل بڑی پکی یاد کی, سارے سنی ہیں, ایک گل دے حافظ نے سارے سنی. دساں وہ گل ہے کہ میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں, یہ دے سارے ہی حافظ نے. انہوں کوئی بندہ گل پوچھتا جواب کی دیندے نے, میں تے ایڈا یہ تو پوچھن دیا کدو پی ایچ ڈی ہے, کیونکہ تواڈے نال دئی اس کو جواب دے بات کا جو میں نہیں پڑھے آپ نے, میں وجہ نہیں پڑھی. تو لوگوں کو بلا وجہ لڑایا جاتا ہے, بحث میں الجھا دیا جاتا ہے. بھائی حضور کے ساتھ نا وابستگی پیدا کر. حضرت عتبان بن مالک کہنے لگے جو سب سے زیادہ معزز ہے وہ میرے گھر ہیں, اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی. اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے. عرض گزار ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, اپنا شوق. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے نا صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے. آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, کلین شیو ہے, مسجد میں رہتا ہے, مسجد میں نہیں آتا, لیکن اس کی بھی نا نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی. میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں.
یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں نا کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ہندو تھا تو اس نے نا حضور کی نعت لکھی, تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تم نعتیں لکھتا ہے تو مسلمان ہی ہو جا. تو وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نہ ہو گیا پیار تو اب کیا کروں, تمہاری کو اجارے داری تو نہیں نا. وہ کہہ تو رہے ہیں ورسلت الی الخلق, میں ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. تو بھائی سمجھے اس بات کو, عام نوجوان بھی, ہمارے بزرگوں نے محنت کی اور لوگوں کے دلوں تک. ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا, اب ایک بات سناتا ہوں. میرے ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب, پاکستان کا مطلب کیا تم کی نے دسی یہ گل, تسی سو پاکستان بنانے تھے. اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے, اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم. وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے. ہاں, آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں. کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا, مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے, تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاش, یہ مذہب کا کارڈ نہیں. اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا, یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جب ان کی لوک سبھا کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ, یہ موٹی سی بات تھی, یہ ایک نعرہ تھا. امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر جماعت علی شاہ صاحب کے ہم نہ مسلمان علماء اور مشائخ یہ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا, غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے, انصاف دروازوں کو ملیں گے, تقریریں کرتے. اور نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے. ہندو پنڈت جو تھے نا وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا, ہاتھ کٹیں گے, گردنیں کٹیں گی. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگوں کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دین تو رحمت کا نام ہے, یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا, سکون آئے گا. ایک جگہ نا ہندوؤں کا جلسہ تھا, امیر ملت کے حالات میں لکھا ہے. ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے, ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک بابا جی بیٹھے تھے, وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے, نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے. تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, حضور کی شان ایک دس میں نا کوئی کمزور جملہ کہہ دیا. تو بابا نا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کی, وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے, وہ آیا اور پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا. پنڈت کے سر پہ اس نے ایک ہی ڈنڈا مارا ہے, پر مارا ذرا تگڑا کر کے, پنڈت ڈھیر ہو گیا, مر گیا. اب ظاہر ہے وہ اسٹیج پہ سارے کوئی لوگ تھے, قابو کر لیا, جیل میں ڈال دیا. امیر ملت بھی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملنے گیا جیل میں. میں نے اسے کہا یار نماز تو پڑھتا کوئی نہیں, داڑھی تو نے رکھی کوئی نہیں, پر کمال تو نے بڑا کر دیا. کہنے لگا شاہ جی مجھے تو ادب بھی نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے, حضور نماز نہیں پڑھتا, داڑھی نہیں رکھتا, میری غلطی ہے, پر اب میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کو میری اونچی اور سچی سرکار کی بے ادبی کر کے مجھے نہ شکوہ اس بات کا. یہ جو میلاد کی محفلوں پر بعضوں کا تنقید ہوتی ہے یا معراج کی, یہاں یہ ایک منظم طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں نبی کریم سے. ہم نا رات کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو کہ میں نے بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, چھوڑے ساری دنیا کرتی ہے. بچوں کو جب بھی بات سنائیں مدینے والے محبوب کی سنائیں. حضور نے ڈیوٹی لگائی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ, قرآن مجید سکھاؤ. تو حضور سے نا جذباتی وابستگی پیدا کریں. میلاد شریف والے دن نا آپ کا چہرہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں, آپ کی گفتگو بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں, آپ کا لب و لہجہ بتائے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں. میں بہت دور گیا, ملتان سے آگے, تو ایک شخص کی 3 فیکٹری ہیں, محفل کراتے ہیں, بہت اچھا اجتماع تھا, میں حاضر ہوا, انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا, پیار کیا. پھر وہ نا مجھے بٹھا کے تو کہنے لگے دیکھیں دیکھ کے آیا, میں دیکھیں دیکھنے چلے گئے. پھر ساؤنڈ والے کے پاس بھی, ان کو پتا ہے نا سیٹ صاحب تو صرف صدارت کرتے ہیں, کام تو کوئی بھی نہیں نہ کرتے. ہماری محفلوں میں بھی جو 50,000 دے وہ پہلی سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور غریب بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ سیٹ صاحب اور ادھر بھی تو ادھر بھی تو سارا کچھ ہی. میں نے انہیں اختتام محفل پہ کہا, میں نے کہا میری سمجھ میں آپ کا مزاج نہیں آیا, ہم خاصے مالدار آدمی ہیں, تو یہ رویہ. کہنے لگے حضرت جی مجھے نا میلاد کا شوق ہی بڑا ہے, میلاد میں فقیر بن کے کراتا ہوں. کہنے لگے میری چھوٹی سی دکان تھی جب میں نے شروع کیا تھا, 3 ملیں بن گئی ہیں, پر مجھے پتا ہے جو کچھ بھی ہے مدینے والے کے میلاد کر سکتے ہیں. اپنا نا ذوق ہونا چاہیے, مزاج ہونا چاہیے. پیر صاحب نہ رہے میلاد والے دن, پیر صاحب تو کچھ ضروری ہے پیر لینا, ایک دن صفائی کر لیں مسجد کی. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے میں ایک پیر کی مثال ہی دے دیتا ہوں. بابا فرید صاحب سے بڑا تو پیر نہیں نا پنجاب میں دوبارہ ہوا. تو بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد, اٹھ فریدا ستیا تے تو ستا ہے تے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پرید. علامہ صاحب ایک دن کوشش کر ہی لیں, سیٹ صاحب ایک دن کر ہی لیں, میلاد شریف والے دن نا اچھے جذبات کا اظہار کریں. ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی, اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے, یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنی سخاوت سے ہوتا ہے, لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں, تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت
ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام. ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، لیکن کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی. میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے. ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں، لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا. اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آ ہزاری دا. تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز. اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر. تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کی بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں اس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں. پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات. ان پڑھ ہیں جی اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا، ابھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی. میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے. عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ
اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں. ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے. بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں, تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے, آپ نے اس میں کیا کمال کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا, جو سخت رویہ اختیار کرے, سخت. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی. ایک بدو آ گیا, اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا, اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے. زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری, تو اسے خیرات شرات کوئی نہیں ملتی, البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی. توڑنا ہے دروازہ, خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا. اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا, مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. سرکار نے رخ انور پھیرا, کہتا پتہ کیا ہے, میں غریب آدمی ہوں, کچھ مانگنے آیا ہوں. بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا. لیکن یہ آپ کا کمال ہے. یہاں اب آپ کے علم کا, آپ کے حوصلے کا, ظرف کا پتہ چلتا. کھینچی چادر, کچھ مانگنے آیا ہوں. اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہے کہ فلتفت الیہ فضحک, جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی, اس کی بات سنی, اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے, نشان ڈال دیا ہے. لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فضحک, نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور مسکرائے, یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے. اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی. آپ یقین کریں, آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے. ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے, ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں. آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے, لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر لے دو گل, اور آپ ہنسیں, یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے, بڑی صاف ستھری. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والا, میں نے جیتنا ہے. تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اوے جتن دا مول کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مول ہیرا, ہارن دا مول ہیرا. کبھی کبھی ارادہ کریں, چل کوئی بات نہیں کر لے یار, پھر کیا ہے. اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں. تو اب حضور نے کیا فرمایا, فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں, 2 پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا, اجڑ, فرمایا سارے اس کو دے دو. اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا, گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے, اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو, جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں, جو ساتھ ہیں, آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں, ہم دور بدل گیا ہے. میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا, میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے, کہتے ابا جی انہاں اتنے جا کے نا میٹھے چولا تے سالن پا کے نہ کھایا جائے, بندہ ماڑا لگتا ہے. میرا پیار تھا اس خاندان سے, میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا, میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا, جلدی ہوتا تے نہ سارے سیانے ہونا. یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں, کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں, آپ نے کتنی غلط بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا, وہ تقریر اچھی کرتا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اما میں نہ بتا دوں, تو اما کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتا ہوئے, حالانکہ وہ شاگرد ہے. تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے, اس کو جا کہتے سوال کا جواب, تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہے, آپ کو پتا ہے ان مسئلوں کا. تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب, پھر تو مجھے بتا, اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں گا. اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے, انہیں راضی کیا جاتا ہے. اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں, اماں جی کے کپڑے بھی لے کے دیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے مشورہ کریں, ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے, ولکن ینظر الی قلوبکم, وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے.